حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی عدالت مشہور ہے۔ ہر امام کا کوئی نہ کوئی خاص منصب ہے، کوئی خاص وجہ شہرت ہے۔ مولا کائنات کی جو وجہ شہرت ہے وہ ہے آپ کی عدالت۔ عدل علی بہت مشہور ہے، مولا کی عدالت بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ مولا کے شہادت کا سبب بھی مولا کا عدل و انصاف ہے۔ بہت سارے زندگی میں واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ علی امام عدل ہیں، لیکن قربان جاؤں یوسف زہرا تیرے قدموں پر، علی جیسا عادل امام ٹھنڈی سانس بھر کے کہتا ہے کاش مجھے موقع ملے میں اپنے بیٹے مہدی کی حکومت عدل کو قریب سے دیکھوں۔ اسی طرح صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا کی حدیث کتنی محبت تھی باقی ائمہ کو ہمارے امام سے، امام زمانہ سے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر لو ادرکتہو، اگر میں اپنے بیٹے مہدی کے زمانے کو درک کر لوں، لخدمتہ ایام حیاتی، تو پوری زندگی اپنے بیٹے مہدی کی خدمت میں گزار دوں گا۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، امام کی ایک سیرت یہ تھی کہ جب بھی 8ویں امام کے سامنے امام زمانہ کا لقب القائم بولا جاتا تو امام فوراً احترام میں کھڑے ہو جاتے اور سر پر ہاتھ رکھ لیتے۔ نماز جمعۃ المبارک کے دوسرے خطبے میں جب خطیب صلوات کا سلسلہ شروع کرتا ہے، آغاز زہرا کے بابے سے ہوتا ہے، ایک ایک معصوم کا نام لیا جاتا ہے، لیکن کسی ہستی کے نام پر ہم کھڑے نہیں ہوتے۔ جب یوسف زہرا کا تذکرہ ہوتا ہے تو مومن کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سنت ہے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے۔ اور یاد رکھیں امام کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے، کیا امام ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ لفظ قائم پہ ہم کھڑے ہو جائیں، جب امام زمانہ کا نام آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں، اس میں فلسفہ کیا ہے؟ اصل میں امام عزیزان من، مومنین گرامی، امام ہمیں عادت بنا رہے ہیں، عادت ڈال رہے ہیں ہمارے اندر، ہمیں پریکٹس کرا رہے ہیں، ہمیں یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ جب تم اپنی اس زندگی میں صرف نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو جب اس یوسف زہرا کا ظہور ہوگا تو پھر لبیک کہنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اسی وجہ سے ہم جب امام کا نام لیا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر نے بھی فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ عام لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے وہ جہالت کی موت مرا۔ دوستو یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، جہالت نہیں جاہلیت کی موت مرا۔ فرق ہے جہالت کی موت میں اور جاہلیت کی موت میں۔ پیغمبر کے الفاظ ہیں جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، جہالت کی نہیں۔ کیا فرق ہے جہالت اور جاہلیت میں؟ جہالت علم کے مقابلے میں ہے، جاہلیت کفر کے مقابلے میں ہے۔ پیغمبر فرمانا یہ چاہ رہے ہیں جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ پیغمبر کے زمانے سے پہلے والے زمانے کی موت مرا ہے۔ رسول کی رسالت سے پہلے والا زمانہ یعنی کفر والا زمانہ، یعنی وہ کافر ہو کر مرتا ہے جو مر جائے اور امام کی معرفت حاصل نہ کرے۔
اب عزیزان من دیکھنا یہ ہے اس معرفت سے مراد کیا ہے. کیا معرفت کا یہ معنی ہے کہ امام کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں شہید ہوئے، قاتل کون تھا، وجہ شہادت کیا تھی، کتنا عرصہ زندگی گزاری، کیا اس کا نام معرفت ہے؟ اگر اس کا نام معرفت ہے تو پھر دشمنان آل محمد بھی تو یہ معرفت رکھتے ہیں. ان کو بھی تو پتہ ہے کہ ہمارے امام کب پیدا ہوئے، کب شہید ہوئے، کس کے بیٹے ہیں، کتنی عمر مبارک ہے. عزیزان من خود معصوم فرماتے ہیں اور تمہیں بتاؤں معرفت سے مراد کیا ہے. یہ شناختی کارڈ کی معلومات کو معرفت نہیں کہتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں معرفت یہ ہے ہمیں واجب الاطاعت سمجھ کر ہماری بیعت بھی کرو اور ہمارے حکم پر عمل بھی کرو. اس کا نام ہے معرفت. اس کا مطلب یہ ہوا جو آل محمد کو، ان 14 ہستیوں کو واجب الاطاعت نہ سمجھے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یا ان کو واجب الاطاعت سمجھے لیکن ان کے حکم پر عمل نہ کرے، ان کی سیرت کو نہ اپنائے، ان کے کردار کو نہ اپنائے، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو بھی امام کی معرفت حاصل نہیں ہوئی. دونوں چیزیں ضروری ہیں، امام کو واجب الاطاعت سمجھنا اور پھر ان کے حکم پر عمل کرنا. من سر ان یکون من اصحاب القائم، فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہے کہ وہ حضرت قائم علیہ السلام کے ناصران اور مددگاروں میں سے بن جائے، فرمایا فَلْيَنْتَظِرْ، پہلی بات یہ ہے اسے چاہیے وہ انتظار کرے، لیکن وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَا، یاد رکھے گناہوں کو چھوڑ دے، تقوی اختیار کرے اور پرہیزگار بنے. وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، اپنے اخلاقیات اور عادات کو اچھا بنائے. فَإِنْ مَاتَ وَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ کان لہو من الاجر مثل من ادرکہ. ہر مومن کی تمنا ہے امام کی زیارت کرتا. حدیث کہہ رہی ہے کہ جو بندہ تقوی اختیار کرے، اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کرے اور دنیا سے رخصت ہو جائے، فرمایا اس کا مقام وہی ہوگا جو امام کے زمانے میں موجود مومن کا مقام ہوگا.